السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ایک امریکی سیاستدان نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کے لیے انتخابی میدان میں اترنا ایسے ہی ہے جیسے سپاہیوں کے لیے میدان جنگ میں اترنا۔ مگر پاکستانی سیاستدانوں کے لیے یہ معاملہ کچھ اور بھی زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔ وہ انتخابی عمل سے اس طرح کترا رہے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ ان کے لیے انتخابی میدان میں اترنا گویا میدان جنگ میں شکست کھانے کے مترادف ہے۔ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کسی بھی صورت میں انتخابی عمل سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ ایسے منصوبے آشکار ہو رہے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بہر صورت 13 جماعتی یہ اتحاد ان دنوں انتخاب کے ہر عمل سے اپنا دامن بچا رہا ہے، اور صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے جن 2 صوبوں میں واجب انتخابات 90 روز کے اندر ہونے ہیں اس سے بھی اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے ضمنی انتخابات کا ایک مارکہ بھی سر پر ہے، چنانچہ جو اشارے مل رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ابتدائی طور پر تو یہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ انتخابی عمل سے کسی طرح جان چھڑا لی جائے، لیکن کچھ اور متبادل منصوبے بھی موجود ہیں جسے میں ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ مگر انتخابات کے التوا کی جن خواہشات کے ہمیں اشارے مل رہے ہیں اس کا پہلا اظہار حالیہ دنوں میں ملک احمد خان کی شخصیت کے ذریعے ہوا۔ ملک احمد خان جنہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات اور در پردہ مختلف رابطوں کے حوالے سے انتہائی پراسرار سمجھا جاتا رہا ہے، اور جو پنجاب سے لندن تک اور لندن سے مختلف ملکوں کے سفارت خانوں تک مختلف سرگرمیاں دکھاتے رہے ہیں، انہوں نے 4 روز پہلے یہ کہا کہ آئین میں انتخابی عمل کے التوا کے حوالے سے کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہیں کہ 90 روز میں انتخابات کرا دیے جائیں، لیکن اگر انتخابات نہ کرائے جائیں تو پھر کیا ہوگا اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کو پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو آرٹیکل 6 کی جو باتیں کی جا رہی ہے اس کا کوئی تعلق بھی اس عمل سے نہیں ہوگا۔ یہ بات ابھی کافی نہ تھی کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 1 روز قبل یہ کہا کہ معاشی حالات اور مردم شماری کے معاملات کو سامنے رکھ کر الیکشن کمیشن انتخابات کو ملتوی کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین میں ایسی شقیں موجود ہیں جس سے انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ ان کی زنبیل میں کچھ مثالیں بھی موجود تھیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی المناک سانحے کے بعد جب وہ ایک واردات کا نشانہ بنی تو انتخابات کو ملتوی کیا گیا تھا۔ گویا اس مثال کے ذریعے وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس طرح انتخابات کے التوا کی کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ ملک احمد خان اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ان بیانات سے کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کے سربراہوردگان اور بڑے رہنما بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عام انتخابات 1 سال آگے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ ان 2 اہم ترین رہنماؤں کے حالیہ بیانات نگراں حکومتوں کے قیام کے بعد 2 صوبوں کے واجب انتخابات کے حوالے سے ہیں، مگر جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ نگراں حکومتوں کے قیام کے بعد 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے ساتھ عام انتخابات کو بھی التوا میں ڈالنے کی ایک کوشش کی جائے گی، اور اس حوالے سے کچھ منصوبوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جب صبح یہ بیان دے رہے تھے تو اس کے ٹھیک چند گھنٹوں کے بعد پشاور پولیس لائن میں ایک دھماکہ ہو گیا۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں کئی لوگ لقمۂ اجل بنے۔ ابھی اس دھماکے کی بازگشت موجود تھی، اور پاکستانی ذرائع ابلاغ اس دھماکے کی خبروں کے حوالے سے پوری طرح تیار بھی نہ ہوئے تھے کہ پی ایم ایل این کے حامی صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ فضا بنانا شروع کر دی کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھی پاکستان میں عام انتخابات ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ گویا معاشی ایمرجنسی اور مردم شماری کے حالات کے ساتھ ایک اضافی محرک لا اینڈ آرڈر کا شامل کر کے انتخابات کے التوا کا ڈول ڈالنے کی ایک تیاری فضا میں موجود ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ
مختلف تجزیہ کار بھی میدان میں عمل میں ہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ سے کچھ ایسی مثالیں تراش کر اپنی مرضی کے معنی پہنانے میں مصروف ہیں جس سے انتخابی عمل کا راستہ روکا جائے۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ 1971 میں انتخابات کرانے کی صورت میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ ایک مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ 1971 میں انتخابات کرانے کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا تھا۔ اب بھی یہی روش برقرار ہے اور ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم انتخابات سے اپنا دامن نہیں چھڑا رہے، بلکہ جہاں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں اس کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے کی روش پر بھی گامزن ہیں۔ چنانچہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ انتخابات پورے کے پورے دھاندلی زدہ تھے اور اس کو بہت ہی پرکاری سے، عیاری سے اور مکاری سے اس کے نتائج کو مرتب کیا گیا تھا، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان نتائج کے خلاف پی ٹی آئی کو کوئی تحریک بھی نہیں چلانے دی گئی، اور یہ قبل از انتخاب ہی یہ منصوبہ ترتیب دے دیا گیا تھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے رد عمل کو کراچی میں روکنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نتائج میں کیسے محدود کیا گیا اور پیپلز پارٹی جو کراچی میں کوئی واضح اکثریت نہیں لے سکی تھی، اس کے اعداد و شمار کیسے بڑھائے گئے۔ وہ لوگ جو فارم 11 اور 12 اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے ان کے نتائج بھی مختلف تھے، اور اس پورے معاملے کو الیکشن کمیشن کی سطح پر ہی مینیج نہیں کیا گیا بلکہ ڈپٹی کمشنرز کی سطح سے، گویا اوپر سے لے کر نیچے تک وہ تمام قوتیں کارگزار رہی جو جہاں جہاں جس سطح پر اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتی تھی۔ یہ ایک منظم کھیل تھا اور منظم طور پر روبہ عمل آیا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ قبل از انتخابی یہ منصوبہ بن گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس پورے معاملے میں کسی بھی احتجاج سے کیسے روکنا ہے۔ چنانچہ یہ باتیں زیر گردش ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنماؤں کو پہلے سے ہی مختلف طریقوں سے پابند کر دیا گیا تھا اور انہیں ان کی مختلف فائلیں دکھا کر یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ تمام رہنما جو اپنے گریبانوں کو ٹٹول نہیں سکتے تھے، اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکتے تھے اور اقتدار کے ماؤ سال میں مختلف قسم کی لغزشوں سے دوچار ہوئے تھے، وہ سب کے سب چپ رہنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے خاموشی کے تالے اپنے منہ پر لگا لیے، اور کراچی میں الیکشن کمیشن کو جو مزاحمت دینی چاہیے تھی پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے باوجود انہیں وہ مزاحمت نہیں دے سکی۔ اس پوری مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور منصوبہ بھی ترتیب دیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ضمنی انتخابات کرا کے یہ دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی سے ہم یہ تمام نشستیں چھین سکتے ہیں یا نہیں۔ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے نکلنے کے بعد اب جن نشستوں پر ضمنی انتخاب کا نقارہ بجایا گیا ہے وہاں پر یہ منصوبہ موجود ہے کہ کراچی کے بلدیاتی انتخاب کی طرح کسی طرح بھی پی ٹی آئی سے وہ نشستیں چھین لی جائے۔ اگر پی ٹی آئی اپنی انتخابی نشستوں کی حفاظت کر سکتی ہے اور اپنے انتخابی نتائج کو محفوظ بنا سکتی ہے اور ایک رد عمل دے سکتی ہے تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات مشکل ہو جائیں گے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کو التوا میں ڈالا جائے گا۔ گویا قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابی نتائج ایک امتحان ہوں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ دو صوبوں کی حکومتوں کا فیصلہ کیسے کرنا ہے اور وہاں کے انتخابی عمل کو کیسے برپا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی بازگشت تمام باخبر حلقوں میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگلے عام انتخابات کا معاملہ بھی اس پر انحصار کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کو برقرار رکھتے ہوئے ان انتخابات کو کیسے محفوظ بنائے گی۔ وہ پہلے مرحلے میں کراچی کے بلدیاتی انتخاب میں کوئی مزاحمت دینے میں ناکام ہو گئی ہے، جہاں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے وہ مطلوبہ مزاحمت نہیں دکھائی اور اپنے اعمال کے باعث، اپنے ماضی کے باعث وہ مفاہمت کرنے پر مجبور ہوئے اور طاقتور لوگوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کراچی میں تو کوئی مزاحمت نہیں دکھا سکی مگر پنجاب کے ضمنی انتخابات کے مارکے میں اور دیگر صوبوں میں وہ اپنی کوئی قوت دکھانے کے قابل ہے یا یہ تاثر مستحکم کرنے کے قابل ہے کہ وہ اپنے انتخابات کو اور اس کے نتائج کو ان تمام قوتوں کے سامنے محفوظ بنا سکتی ہے جو ان کا راستہ روکنے میں مصروف ہے۔ ان تمام باتوں کے تناظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے، خواہ وہ ضمنی انتخاب کا مارکا ہو
دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کا مارکا ہو یا اگلے عام انتخابات کا مارکا، ہر جگہ پر آج تک کی تاریخ میں یہ منصوبہ موجود ہے کہ بہر صورت بہر قیمت پی ٹی آئی کا راستہ روکنا ہے۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں جہاں بھی یہ منصوبہ جیسے قابل عمل نظر آئے گا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی مزاحمت کے ذریعے ہی اپنے انتخابی مینڈیٹ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ وہ انتخابی مینڈیٹ جو ابھی تصورات میں ہے اور وہ مقبولیت جس کا ابھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ انتخابی عمل میں کس طرح ٹرانسلیٹ ہوگی، انتخابی عمل میں کیسے اپنے نتائج کو دکھا پائے گی، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کہاں کہاں باڑ لگانے میں کامیاب ہوگی، یہ خود پی ٹی آئی کے لیے بڑا امتحان ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی تنظیمی سطح پر اور اپنے افراد قیادت کے مختلف لوگوں کی سطح پر مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ ان مسائل پر جو پی ٹی آئی کی مختلف رہنماؤں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اس پر پھر کسی موقع پر بات کریں گے۔ لیکن انتخابات کے التوا کی بازگشت ایک سازش کی طرح فضاؤں میں موجود ہے، اور پشاور بم دھماکے کے بعد یہ خیال زیادہ تقویت پا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی مزید بگڑتی صورتحال میں اس کو ممکن العمل بنایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔